دوستوں آج ایران اسرائیل کے اندر گھس گیا۔ سائبر فضائی اور زمینی حملوں کے بعد ایک اور ایسی کارروائی ڈال دی کہ اسرائیلی وزیر اعظم بھی حواس باختہ ہو گیا۔ عوام سے ایسی اپیل کر دی جس کی امید وزیر اعظم سے نہیں تھی۔ صرف ایک ایرانی نے پوری ریاست کو نکیل ڈال دی۔ جدید دفاعی نظام اور ٹیکنالوجی پر لگایا گیا پیسہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن کیوں؟ ایران نے کس طرح خاموشی سے اسرائیل میں اپنا مشن مکمل کیا اور تل ابیب کی کون سی حساس مقامات کا ڈیٹا ایران جا چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں کامیابی سے مکمل کیے گئے ایک اور بڑے مشن کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا نفتالی بینٹ نے ہنگامی طور پر قومی سلامتی کے کن اداروں کے ساتھ بات چیت کی اور اپنی عوام کو کیا تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دوستوں اسرائیل نے ایران کے لیے جاسوسی کے مقصد سے خواتین کو بھرتی کرنے کی ایرانی کوشش کا انکشاف کر دیا ہے۔ اسرائیلی داخلی سلامتی سروس شن بیٹ کے مطابق مقامی میڈیا نے بتایا کہ راموبود نامدار نامی ایک ایرانی ایجنٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ یہودی ہے اور اس نے اسرائیلی خواتین سے بات چیت کرنے اور انہیں انٹیلیجنس مشینز کے لیے بھرتی کیا۔ نامدار نے ان میں سے 5 خواتین کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ رابطوں کا مقصد ایران کے لیے خفیہ مشن انجام دینے کے لیے انہیں تیار کرنا تھا۔ ان خواتین نے وسطی اسرائیل میں فیس بک کے ذریعے نامدار رابطہ کیا، مگر اس کے بعد نامدار نے انہیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنے کو کہا۔ ان میں سے بعض کو شبہ تھا کہ یہ کوئی ایرانی انٹیلیجنس افسر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بات کرتی رہی۔ دوستو نامدار نے ان سے کئی بار ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا کہ ان کے فون کا کیمرہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کو شبہ تھا کہ وہ ایرانی انٹیلیجنس افسر ہو سکتا ہے۔ وہ اس سے بات کرتے رہے اور پیسوں کے عوض اس کی درخواستیں پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ دوستوں اس پر شن بیٹ نے اندیا دیا کہ اس آپریشن کو پولیس کے تعاون سے ناکام بنایا گیا اور ان 5 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا جن سے اس وقت تفتیش جاری ہے۔ ان میں سے کچھ پر فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے، تاہم ملزمان کی وکیل کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست کے بعد عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کے نام شائع کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ دوستوں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بھرتی کی یہ کوشش دونوں ممالک کے لیے بالواسط تنازع کے اندر آتی ہے، جس نے حالیہ برسوں میں ایک سائبر کردار اختیار کر لیا ہے۔ اس کا رخ سائبر بحری قزاقی اور جہازوں کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایران میں حساس مقامات پر کچھ حملوں کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دوستوں اسرائیل کی جانب سے ایران کے لیے جاسوس کی خاطر خواتین شہریوں کو بھرتی کرنے کی ایرانی کوشش کے انکشاف کے بعد وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ایک میٹنگ کی جس میں اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ دوستوں اس اجلاس میں انہیں جنرل سیکورٹی سروس اور اسرائیلی پولیس کی جانب سے کیس کی تفصیلات اور اس کے حوالے سے اب تک ہونے والی تحقیقات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بینٹ نے جنرل سیکورٹی سروس اور پولیس کے ارکان کی تعریف کی جس کے لیے انہوں نے ایک کامیاب آپریشن قرار دیا، جس کی وجہ سے ملک کو نشانہ بنانے والی دشمنانہ دہشت گرد کی کارروائی کو ناکام بنایا گیا۔ دوستوں انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو بھرتی کرنے کی کوششیں واضح ہو چکی ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ چونکا رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں صرف سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں اسرائیل اور اسرائیلی معاشرے پر اثر انداز ہونے کی کوششیں شامل ہیں، جس کا مقصد ملک میں پولرائزیشن، تنازعات اور سیاسی استحکام کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے ان کوششوں کے خلاف ہوشیار رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ جو معلومات استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتے ہیں ان کے پیچھے ایرانی ہیں۔ دوستوں ایران کے دفاعی ماہرین کی تیار کردہ اسمارٹ بم جلد فوج کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ایرانی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت افرادی قوت فوج میں تحریک اور اس کی افادیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا کہ آج ہم نہ صرف بختر بند آرٹلری اور ہیلی کاپٹر کے فاضل پرزہ جات کی تیاری نیز اوور بالنگ میں خود کفیل ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے اسمارٹ بموں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا انڈسٹریل زون بختر بندی گاڑیوں، توپ خانے اور ہیلی کاپٹروں کے فاضل پرزہ جات تیار کر رہا ہے اور ہمیں باہر سے کچھ منگانے کی ضرورت نہیں۔ دوستوں اسرائیل کے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں صہیونی فوج نے ایک گاؤں میں بدھ کو علی الصبح چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ اس دوران میں اس نے ایک 80 سالہ ضعیف العمر فلسطینی کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ بعد میں ایک عمارت میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ اس کو اس حالت میں بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی FAFP کی رابطہ کرنے پر اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔
البتہ اس نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ ضعیف العمر فلسطینی نے مزاحمت کی تھی، اس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میئر فواد موتی نے AFP کو بتایا کہ رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں جلجیلیا میں علی صبح چھاپہ مار کارروائی میں 30 سے 40 اسرائیلی فوجیوں نے حصہ لیا ہے۔ موتی نے بتایا کہ عمر عبد المجید اسد اور ان کے خاندان کے دیگر افراد رشتہ داروں سے ملنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ فوجیوں نے انہیں روک لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے گاؤں کے وسط میں کاروں کو روکا تھا اور ان میں سوار افراد گرفتار کر لیا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا دی۔ صہیونی فوجیوں کے گاؤں سے انخلا کے بعد دیہاتیوں کو ضعیف العمر عبد المجید اسد کی لاش ایک زیر تعمیر عمارت سے ملی تھی، کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ جو معلومات استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتے ہیں ان کے پیچھے ایرانی ہیں۔ دوستوں، ایران کے دفاعی ماہرین کی تیار کردہ اسمارٹ بم جلد فوج کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ایرانی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت افرادی قوت فوج میں تحریک اور اس کی افادیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا کہ آج ہم نہ صرف بختر بند آرٹلری اور ہیلی کاپٹر کے فاضل پرزاجات کی تیاری نیز اوور بالنگ میں خود کفیل ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے اسمارٹ بموں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا انڈسٹریل زون بختر بندی گاڑیوں، توپ خانے اور ہیلی کاپٹروں کے فاضل پرزاجات تیار کر رہا ہے اور ہمیں باہر سے کچھ منگانے کی ضرورت نہیں۔ دوستوں، اسرائیل کے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں صہیونی فوج نے ایک گاؤں میں بدھ کو علی الصبح چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ اس دوران میں اس نے ایک 80 سالہ ضعیف العمر فلسطینی کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ بعد میں ایک عمارت میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ اس کو اس حالت میں بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی FAFP کی رابطہ کرنے پر اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ اس نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ ضعیف العمر فلسطینی نے مزاحمت کی تھی، اس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میئر فواد موتی نے AFP کو بتایا کہ رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں جلجیلیا میں علی صبح چھاپہ مار کارروائی میں 30 سے 40 اسرائیلی فوجیوں نے حصہ لیا ہے۔ موتی نے بتایا کہ عمر عبد المجید اسد اور ان کے خاندان کے دیگر افراد رشتہ داروں سے ملنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ فوجیوں نے انہیں روک لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے گاؤں کے وسط میں کاروں کو روکا تھا اور ان میں سوار افراد گرفتار کر لیا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا دی۔ صہیونی فوجیوں کے گاؤں سے انخلا کے بعد دیہاتیوں کو ضعیف العمر عبد المجید اسد کی لاش ایک زیر تعمیر عمارت سے ملی تھی۔ خبر رساں ایجنسی FAFP کی رابطہ کرنے پر اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ اس نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ ضعیف العمر فلسطینی نے مزاحمت کی تھی، اس پر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میئر فواد موتی نے AFP کو بتایا کہ رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں جلجیلیا میں علی صبح چھاپہ مار کارروائی میں 30 سے 40 اسرائیلی فوجیوں نے حصہ لیا ہے۔ موتی نے بتایا کہ عمر عبد المجید اسد اور ان کے خاندان کے دیگر افراد رشتہ داروں سے ملنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ فوجیوں نے انہیں روک لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے گاؤں کے وسط میں کاروں کو روکا تھا اور ان میں سوار افراد گرفتار کر لیا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا دی۔ صہیونی فوجیوں کے گاؤں سے انخلا کے بعد دیہاتیوں کو ضعیف العمر عبد المجید اسد کی لاش ایک زیر تعمیر عمارت سے ملی تھی۔